السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک سچی کہانی سناتی ہوں جو پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گھر کی ہے۔ حضرت پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے گھر کی ہے۔ خوش آمدید کہتی ہوں، اور سچی کہانی دینی درس میں بھی ہوتی ہے، اور سچی کہانی سے بہت اچھی ہے۔ انشاءاللہ آپ کو بھی بہت اچھی لگے گی اور سنیں گی تو میرے چینل اسد اللہ کو سبسکرائب بھی کرنا اور لائک بھی کرنا اور کمنٹ ضرور بھیجیے گا کہ کیسے لگی یہ کہانی آپ کو۔ تو میری پیاری بہنوں، آج کی سچی کہانی یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سفر پر جا رہے تھے، کہیں سفر پر گئے، اپنی ہجرت کر رہے تھے، ملک شام کو ہجرت کر کے ملک شام کی طرف جا رہے تھے۔ تو حضرت سارہ علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھی۔ تو میری بہنوں، قرآن حضرت سارہ علیہ السلام بہت نیک عورت تھی، نماز پڑھتی تھی، قرآن پڑھتی تھی، عبادت گزار تھی، جیسے کہ تو یہ اتنی اچھی نیک عورت تھی بہت زیادہ۔ راستے میں جاتے جاتے، سفر میں جاتے جاتے کہیں ایک جگہ جب پڑاؤ کیا تو وہاں بستی تھی، تو بستی میں رہے، تو بستی میں دیکھا کہ اس بستی کا بادشاہ بنا ہوا تھا ایک شخص، تو وہ بہت بڑا ظالم تھا، تو اتنا ظالم تھا۔ اس کے حضرت سارہ علیہ السلام بہت خوبصورت تھی، تو جب کوئی سفر میں آتا تھا جس کے پاس خوبصورت عورت ہوتی تھی تو اس کو وہ پکڑوا لیتا تھا اور اس سے وہ عورت چھین لیتا تھا، اور اس بندے کو وہ قتل کر دیتا تھا جس کے پاس ایسی خوبصورت عورت ہوتی تھی۔ تو اس نے کوئی گیا بستی میں، جا کے اس بادشاہ کو کہا کہ آپ کی بستی میں ایک آدمی اور ایک عورت آئی ہوئی ہیں اور وہ ادھر ہیں، تو یہ عورت بہت ہی خوبصورت ہے، تو آپ چاہیں تو اس کو پکڑوا سکتے ہیں، بہت خوبصورت عورت ہے۔ جب صبح ہوئی تو اس نے صبح صبح بستی کے آدمی بھیج دیے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلوا بھیجا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چل گیا، تو جب اب نہ جاتے تو وہ مروا دیتا۔ اب آپ گئے تو دیکھیں، آپ نے سوچا اللہ سے دعا مانگ کر گئے، یا اللہ میں کیا کروں؟ تو جب آپ اس کے پاس گئے تو اس نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون عورت ہے؟ تو اگر آپ نے سوچا تو آپ خاموش بیٹھے۔ پھر اس نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون ہے عورت، وہ آپ کی کیا لگتی ہے؟ تو آپ نے کہا میری دین میں بہن لگتی ہے، میری دینی بہن ہے، میری دینی بہن ہے۔ تو پھر اس نے کہا ٹھیک ہے، تو اس نے کہا آپ جا سکتے ہیں۔ گھر آئے تو حضرت سارہ علیہ السلام کو ساری بات بتا دی کہ مجھے ایسے بلوایا تھا ظالم بادشاہ نے، اور میں اس لیے جھوٹ بولا ہے کہ میں نے اس کو یہ کہا ہے کہ میری بہن ہے، ویسے ہی تم دین میں میری بہن ہو، اور اگر میں اس کو سچ بتا دیتا کہ یہ کہہ دیتا کہ وہ میری بیوی ہے تو وہ مجھے مار ڈالتا اور مجھے قتل کر ڈالتا اور تجھے وہ مجھ سے چھین لیتا، تو اسی وجہ سے میں نے یہ بات کہہ دی کہ میری دینی بہن ہے۔ تو اس آپ کو بھی وہ آپ جائیں بلوائے تو آپ نے بھی میری بات کو جھوٹا نہیں کرنا، آپ نے یہ بتانا ہے کہ میں اس کی بہن ہوں، کیونکہ ویسے ہی آپ میری دینی بہن ہو۔ تو پھر جب بندے آ گئے اس کے بادشاہ کے، ظالم بادشاہ کے آ گئے حضرت سارہ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے،
تو حضرت سارہ علیہ السلام کو جب پکڑنے آئے تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آتی ہوں، تو پہلے مجھے وضو کرنے دو، وضو کیا، مجھے نفلیں ادا کرنے دو، تو وضو کیا، پھر نفلیں ادا کی، اللہ پاک سے سر جھکایا اور کہا، سجدے میں گری اور رونے لگی، یا اللہ میں ایک دیندار عورت ہوں، میں قرآن پڑھتی ہوں، میں نماز پڑھتی ہوں، میں تیری اس زمانے کا جیسے بھی توریت تھی اور انجیل تھی، جو بھی تھی، حضرت موسیٰ علیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو بھی دین پر تھے، تو انہی کی جو جیسے نفل نماز ہوتی تھی تو ایسے ہی پڑھی تھی۔ تو اللہ پاک میرا بھرم رکھنا، میری عزت کو، آبرو کا میرا خیال رکھنا، اللہ مجھے لگتا ہے اس ظالم کی بری نیت ہے، یہ مجھے پکڑوا رہا ہے تو کوئی بری میری عزت آبرو کو خراب نہ کر دے۔ تو پھر نماز کے بعد پھر چلی گئی، جب گئی تو راستے سے دعا مانگتی گئی، اللہ پاک جب گئی تو اس کا حسن و جمال دیکھا تو بادشاہ تو پاگل ہو گیا اس بستی کا، وہ تو بہت خوبصورت تھی، تو اس نے تو برا ارادہ کیا، تو جب برا ارادہ کرنے سے حضرت سارہ کو ہاتھ لگاتا تو وہ تو پتھر ہو جاتا، اس کو تو دورہ پڑ جاتا، اتنا دورہ پڑ جاتا اس کا، وہی ہاتھ جو حضرت سارہ کو لگانا قریب کرتا، ابھی لگاتا بھی نہیں، ایسے ہی ساتھ قریب کرتا تو فوراً وہ ہاتھ اس کا پتھر بن جاتا اور اس کو دورہ پڑ جاتا تو وہ گر پڑتا۔ تو وہ منتیں کرتا حضرت سارہ کی کہ میں صحیح ہو جاؤں، خدا کے لیے مجھے صحیح کر دو، خدا کے لیے مجھے صحیح کر دو، میں صحیح ہو جاؤں۔ تو حضرت سارہ نے ایک بار دعا کر دی کہ اللہ اب میں آپ کو کچھ نہیں چھیڑوں گا، کچھ نہیں کروں گا، تو دعا کی تو صحیح ہو گیا، یا اللہ اس کو صحیح کر دے، وہ صحیح ہو گیا۔ تو پھر اس نے صحیح ہونے کے باوجود پھر دوبارہ وہی حرکت کرنے لگا، ہاتھ لگانے لگا، تو پھر وہ ایسے ہو گیا۔ پھر حضرت سارہ سے روتے روتے دعا کرنے لگا، تو حضرت سارہ کے دل میں آئی اب میں اس کو دعا نہیں کرتی، کیونکہ یہ صحیح ہو کر پھر حرکت کرتا ہے، یہ والے تو نہیں کرتی۔ پھر جب وہ منتیں کرنے میں مر جاؤں گا، مرنے لگ گیا، تو حضرت سارہ نے دل میں سوچا یہ مر گیا تو مجھے تو کہیں گے اس عورت نے مار ڈالا ہے ہمارے بادشاہ کو، تو مجھے مار ڈالیں گے، تو میں دعا کر دوں تو یہ صحیح ہو جائے۔ تو حضرت سارہ نے پھر دعا کی، پھر وہ صحیح ہو گیا، پھر اس نے ہاتھ لگایا، اس طریقے سے اس نے پھر وہ ہاتھ لگانے لگا تو پھر وہ پتھر ہو گیا، پھر وہ اس کو دورہ پڑ گیا ایسے، تو پھر تو منتیں کرنے لگا، بس میں اب کچھ نہیں کروں گا، مجھے چھوڑ، میرے لیے دعا کرو میں ٹھیک ہو جاؤں، میرے لیے دعا کرو میں ٹھیک ہو جاؤں۔ تو حضرت سارہ سوچتی کہ میں دعا کرتی ہوں تو صحیح ہو جاتا ہے، تو پھر اپنی شرارت میں آ جاتا ہے، اب یا اللہ میں کیا کروں، خاموش بیٹھی۔ وہ حضرت سارہ کے پاؤں میں گرا پڑا تھا اور دعا اور کہہ رہا تھا اب میں کچھ نہیں کہتا، دعا کرو۔ تو پھر حضرت سارہ نے دل میں سوچا کہ یہ مر جائے گا، میں دعا نہیں کروں گی تو پھر میرے اوپر عذر آئے گا، مجھے اس کے جو آدمی ہیں وہ مجھے مار ڈالیں گے، کہیں گے اسی عورت نے ہی اس آدمی کو مارا ہے۔ تو دعا ان کے دل میں آئی تو دعا کی، یا اللہ یہ ٹھیک ہو جائے، تو پھر صحیح ہو گیا۔ پھر اس نے جب صحیح ہوا تو اپنے آدمیوں کو بلایا اور کہا یہ عورت لے آئے کوئی جن ہے، یہ مجھے لگتا ہے عورت نہیں ہے، یہ کوئی جننی بھی ہے، تو جاؤ اس جنڑی کو تو چھوڑ کے آؤ۔ تو وہ تو کھڑے، ایک عورت اس کے دیکھا تو ایک عورت اس کو زنجیروں سے باندھی ہوئی اسی کے کمرے میں اور بھی پڑی تھی، وہ قبطیوں کی عورت تھی، وہ بھی بہت خوبصورت تھی، اس کو اس نے باندھ رکھا تھا زنجیروں سے، جکڑ رکھا تھا۔
کہ اس کو ساتھ بھی وہ برا حرکت کا ارادہ کرتا تھا تو اس کے قدم اٹھاتا تھا تو وہ رک جاتا تھا، اس کے قدم بھی آگے نہیں جا سکتے تھے۔ تو اس نے کہا، دل میں سوچا کہ یہ بھی کوئی جننی ہے عورت، اور یہ بھی دونوں کو میں ان دونوں سے جی چھڑاؤں اور ان کو دونوں کو دفع کروں۔ تو اس نے کہا حضرت سارہ کو، یہ بھی اپنے ساتھ یہ عورت پڑی ہے، اس کو بھی کھولو اور اس کو بھی یہ اپنے ساتھ لے جائے، یہ کوئی جننی ہے، دونوں یہ جننیاں ہیں، ان کو جاؤ اور جہاں سے لے آؤ وہاں سے چھوڑا، یہ نہ ہو کہ ان کو چھوڑ دو پیچھے مڑ کر آئیں اور مجھے مار ڈالیں اور آپ لوگوں کو بھی نقصان پہنچائیں اور ہماری بستی میں ان کو رہنا بھی نہ دو، جلدی سے نکالو ان کو۔ تو وہ دونوں عورتوں کو لے گئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز میں گرے پڑے تھے سجدے میں اللہ کے آگے، تو وہ سارا اللہ پاک ان کو یہ سارا ماجرا دکھا رہے تھے، کیونکہ اللہ پاک نے کہا اگر میں نہ دکھاؤں تو حضرت سارہ کی بات بھی نہیں مانیں گے، تو ان مرد ہیں اس کے دل میں شک پیدا ہو جائے گا کہ میری عورت کے پاس ساتھ کیا ہوا۔ تو سجدے میں جیسے ہی گرے تو اللہ پاک ان کے آگے سارے پردے ہٹا دیے، تو ان کو اللہ پاک سب کچھ دکھاتا رہا۔ تو جب حضرت ہاجرہ کو حضرت سارہ اس عورت کا نام ہاجرہ تھا، وہ قبطیوں کی عورت تھی، دو عورتوں کو حضرت سارہ لے کر اس عورت کو، اور دونوں عورتیں سجدے میں سر اٹھائی تو انہوں نے بلایا تو کھڑی تھی۔ تو آپ نے کہا کیا گزرا آپ کے ساتھ؟ تو حضرت سارہ نے سارا واقعہ بیان کیا اور اس عورت کا نام بتایا، اور یہ جو ہے نا زنجیروں سے بندھی ہوئی تھی، اس کو اس آدمی نے، بادشاہ ظالم نے باندھ کر رکھا ہوا تھا، اس کو بھی میرے حوالے کر دیا، اس کو لے جاؤ اپنی نوکرانی بنانا۔ تو میں اس کو بھی لے آئی ہوں۔ تو دو عورتیں ہو گئی، اور انہوں نے کہا جب میری بہنوں، انہوں نے کہا چلے جاؤ جلدی سے، اب ہمارے گاؤں میں نہ رہو۔ تو وہ جو آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام جلدی سے نکلے اس ظالم بستی سے اور ملک شام میں آ بسے۔ جب ملک شام میں آئے بسنے لگے تو حضرت سارہ ان سے حضرت اسحاق پیدا ہوئے، اور انہوں نے اپنی نوکرانی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیش کر دیا، ان کو بخش دیا، ان کو دے دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے بھی نکاح کر لیا، تو ان سے بھی اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ تو حضرت سارہ سے حضرت اسحاق پیدا ہوئے، اور حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو جب حضرت ابراہیم دونوں کی طرف آتے تو حضرت سارہ کو بہت تکلیف ہوتی تھی کہ شوقین تھی اس کی ایک پہاج شوقین کی وجہ سے، اور اسماعیل کو دیکھتے پیار کرتے تو ان کو برداشت نہیں ہوا۔ تو یہ روزانہ کا لڑائی جھگڑا آپ نے جب دیکھا تو پریشان تھے، میں کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ ان دونوں ماں بیٹوں کو، اس وقت مکہ مدینہ کی چٹیل زمین تھی، پتھر ہی پتھر تھے، تو اللہ کا حکم ہے دونوں کو وہاں جا کر مکہ کی زمین میں ان کو وہاں چھوڑ آؤ۔ اور آپ نے ایک پانی کا مشکیزہ لیا اور حضرت ہاجرہ کو کہا اپنا سامان باندھو۔ انہوں نے اپنا سامان باندھا اور حکم کی تعمیل کرتی تھی، اور مشک پانی کی بھری اور کچھ کھانے پینے کی اشیاء ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام لے گئے۔ تو ان کو جا کے جو مکہ کی پتھر ریلی زمین میں جہاں کچھ بھی نہیں تھا جا کے چھوڑ دیا۔ جب چھوڑ دیا تو آنے لگے چھوڑ کر، تو حضرت ہاجرہ نے پوچھا کیا آپ ہمیں اکیلا یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟
हम कैसे करेंगे? मेरा बच्चा है, इधर तो कोई बंदा भी नहीं है, कुछ कोई भी नहीं है, ये तो ऐसे पत्थर ही पत्थर हैं, पहाड़ ही पहाड़ हैं, हम क्या करेंगे? तो आप हजरत ने कुछ जवाब नहीं दिया। तो जब कुछ जवाब नहीं दिया तो देखा हजरत हाजरा ने, तो कहा क्या आपको अल्लाह का यही हुक्म है? आपने हाँ में जवाब दिया और पहुंचाकर वापस आ गए। तो जब वापस आए तो जब पानी का मशकीज़ा भी छोड़ दिया, खाने के लिए जो अशिया थे वो भी छोड़ दिए। जब वापस तो आप हज़रत हाजरा आप भी पानी पीती रहीं और अपने बच्चे को भी पिलाती रहीं। तो जब मशकीज़ा पानी का ख़त्म हो गया तो वो हज़रत हाजरा को भी बहुत प्यास लगी और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी। तो हज़रत वो तो बच्चे थे, बहुत रोए, चिल्लाए, चीखने लगे। तो हज़रत हाजरा एक पहाड़ था, तो पहाड़ के ऊपर चढ़कर पानी देखती थी, कोई बस्ती ढूंढती थी, अपने बच्चे को अकेला छोड़ देती थी और चीखें जब उसकी फिर वापस मुड़ती थी। ऐसे करते करते 7 चक्कर उनके जब पूरे हो गए, 7वां चक्कर हुआ तो हज़रत इस्माइल वहाँ पड़े हुए अपने पाँव पत्थर पर, जैसे बच्चा रोता है पाँव पत्थर पर घिसते घिसते, और पत्थर से पानी का चश्मा उबलने लगा। जब हजरत हाजरा 7वें चक्कर से मुड़कर आई, देखा तो पानी बच्चे की गिरद में था। तो उन्होंने भागकर बच्चे को पीछे हटाया और पत्थरों की मुंडेर बनाई, साथ साथ ऐसे पत्थरों के ईंटों लगाती रहीं कि थोड़ी सी इसको पानी रुक जाए और पानी इकट्ठा हो जाए और जमा हो जाए और इधर से हमें काम आता रहेगा, फिर ख़त्म ना हो। तो जब पानी की ये किनारा बनाया उसने तो पत्थरों से, तो फिर भी पानी ऊपर से ज़्यादा होता गया, ज़्यादा होता गया। तो ऐसे महसूस हुआ जब हज़रत हाजरा को ये पानी बहुत हो जाएगा, मेरा बच्चा भी इसके अंदर डूब जाएगा। तो उन्होंने कह दिया ज़म ज़म के मानी है रुक जा रुक जा, ज़म। उन्होंने कहा तो कहा रुक जा। तब मानी यही है ज़म के रुक जा। तो ज़म कहने से पानी रुक गया। पानी जब रुक गया तो उधर खड़ा रह गया पानी का कुआं। तो आजकल सारी दुनिया इसी ज़म की वजह से जब भी कोई काफिला आता देखता पानी है इधर, तो हज़रत हाजरा बैठी होती और इस्माइल से हाँ हज़रत हाजरा की इजाज़त से वो कहते हैं पानी हमें मिल जाएगा, तो कहती हैं ले लो, मिल जाता है, इतने पैसे दे दो, पानी ले लो। और उन्होंने अपना गुज़र बसर किया। और हज़रत इस्माइल जब बड़े हो गए तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, तो उसी जगह पर इसी जगह पर पहले खाना का काबा नहीं था, तो फिर उसी जगह पर अल्लाह ने हुक्म दिया कि खाना काबा बनाओ। एक कमरा उन्होंने बनाया, तैयार किया और खाना काबा की दीवारें डाली। तो ये थी आज की कहानी, सच्ची हज़रत